بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد قال اللہ تبارک وتعالی وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ معزز خواتین و حضرات، مختصر احکام العیدین۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہی ہمیں پتہ چلے کہ عید کا چاند نظر آ گیا ہے، خاص طور پر عید الفطر، تو اسی وقت اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کرنی چاہیے، تکبیرات کہنے شروع کر دینی چاہیے۔ دوسری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عید کی رات قیام کرنا یا عبادت کرنا یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی اس موقع پر کوئی جلسہ، کوئی اجتماع کسی حدیث سے ثابت ہے، نہ ہی یہ صحابہ کرام کا یہ عمل ہے۔ بلکہ جب پتہ چل جائے کہ صبح عید ہے تو اس کو چاند رات کہتے ہیں، یہ آرام کر کے گزارنی چاہیے، کیونکہ اگلا دن جو ہے وہ سخت مشقت والا ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ عید والے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے، جس طرح کہ صحیح مسلم میں واضح طور پر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم الفطر اور یوم النحر کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ پھر اسی طریقے سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنا یہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ بنیادی طور پر نفل نماز ہے، لیکن یہ تاکیدی نفل ہے اور عام قسم کا نفل نہیں، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ حائضہ خواتین بھی اجتماع کے اندر شامل ہوں۔ جس خاتون کے پاس کپڑا نہیں ہے وہ ایک ایک کپڑے میں دو عورتیں پردہ کر کے وہاں پر پہنچیں۔ عید الفطر کی روانگی سے پہلے کوئی میٹھی چیز، خاص طور پر کھجوریں کھا کر جانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور یہ کھجوریں طاق تعداد میں کھانی چاہیے، جس طرح کی حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک عید الفطر کے لیے نکلتے نہیں تھے جب تک آپ کچھ کھا نہیں لیتے تھے، اور عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد کچھ کھاتے تھے۔ پھر نہانا دھونا، خوشبو استعمال کرنا، اچھا لباس پہننا، زیب و زینت اختیار کرنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور افضل اولا اور بہتر یہ ہے کہ اگر قریب والا معاملہ ہو تو پیدل عید کی نماز کے لیے جایا جائے، اور آنے اور جانے کا راستہ جو ہے وہ مختلف ہونا چاہیے، جس طرح کہ صحیح بخاری میں واضح طور پر حدیث موجود ہے۔ خواتین کا عید کی نماز کے لیے نکلنا یہ بھی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس بات کی تاکید فرمائی کہ خواتین عید کی نماز کے لیے نکلیں۔ اور یہاں ایک بڑے اہم مسئلے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ عید کی نماز کھلے میدان میں پڑھنا سنت ہے، اور مساجد میں عید کی نماز عام حالات میں جائز نہیں، ما سوائے شرعی عذر کے، اور شرعی عذر بارش ہو سکتی ہے یا دشمن کا خوف ہو سکتا ہے۔ نماز عید کا طریقہ کیا ہے؟ اور جب ہم نماز عید کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ نماز عید ہے جو کسی بھی جگہ ادا کی جاتی ہے، عیدگاہ میں ادا کی جائے، بارش یا خوف کے دوران مسجد میں ادا کی جائے، یا گھر میں ادا کی جائے۔ عید کی نماز 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت میں صحیح حدیث کے مطابق تکبیر تحریمہ کے بعد 7 تکبیریں ہیں۔ ہر تکبیر میں آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں یا کندھوں تک اٹھائیں اور باندھ لیں، اور اس کے بعد معمول کے مطابق سورۃ الفاتحہ، اور پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ یا سورہ قاف پڑھیں۔ معمول کے مطابق رکوع جائیں، رکوع سے اٹھیں، 2 سجدے کریں، 2 سجدوں سے اٹھیں دوسری رکعت کے لیے، اور پہلی تکبیر کے بعد 5 تکبیریں کہیں صحیح حدیث کے مطابق، اور ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ کانوں یا کندھوں تک اٹھا کے باندھ لیں۔ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الغاشیہ یا سورۃ القمر پڑھیں، اور اس کے بعد معمول کے مطابق 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ یہ ہے نماز عید کا طریقہ۔ باقی اگر کھلے میدان میں اجتماعی شکل میں عید کی نماز ادا کی جا رہی ہے تو امام عید کی نماز کے فوراً بعد خطبہ دے گا، اور خطبہ کے بعد دعا کروائے گا۔ عید کے لیے نہ تو اذان ہے اور نہ ہی اقامت ہے، اور عید کی نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی سنت یا کوئی نفل نہیں ہے۔ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد مستحب یہ ہے کہ خطبہ سنا جائے،
اور خطبہ جو ہے وہ مختصر ہونا چاہیے۔ اگر کسی کی عید کی نماز فوت ہو گئی ہے تو وہ اس کی اسی دن قضا دے گا زوال سے پہلے پہلے۔ اگر عید اور جمعہ ایک دن اکٹھے ہو جاتے ہیں تو دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب ہوگا، لیکن یہ عوام الناس کے لیے جو امام ہے وہ یقینی طور پر دونوں چیزیں یعنی عید بھی اور جمعے کا خطبہ بھی دے گا۔ اسی طریقے سے عید والے دن شرعی حدود و قیود کے اندر رہ کر خوشی کا اظہار کرنا یہ نہ صرف یہ کہ منع نہیں بلکہ یہ جائز ہے۔ عید کے موقع پر فقراء، غرباء، مساکین کا خیال رکھنا یقینی طور پر یہ ایک مسلمان کا فرض بھی ہے اور اس کے اوپر قرض بھی ہے، اور یہ امت مسلمہ کا طرۂ امتیاز بھی ہے۔ اس دن کی مناسبت سے ایک اور بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی تفریح جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہو، جس طرح مرد و زن کا اختلاط ہے، گانا بجانا ہے، یا بینڈ باجا ہے، ناچ گانا ہے، یا اسی طریقے سے دولت کا بلا ضرورت بلا دریغ جو ایک نمائش کا سلسلہ ہے، یہ غلط ہے۔ اور اسی طریقے سے عید کے دن کو قبرستان کی زیارت کے لیے مخصوص کرنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ یہ شریعت کے مزاج کے منافی ہے۔ اور مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس دن کوشش کرے کہ اپنے عزیز و اقارب یا اپنے ہمسائے، اپنے بزرگوں اور اپنے بستی والوں سے زیادہ ملاقات کرے۔